میرا انٹرسٹ تھا, میں فرم میں نے 3-4 سال 10 سال 12 سال 14 سال اس انٹینشن سے لگا کہ میں نے سیکھنا ہے. تو اگر آپ کو علم سیکھتے ہیں تو وہ رائے گا تو نہیں جاتا, وہ کبھی نہ کبھی یوز ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی یوز ہوتا ہے. تو میری انٹینشن یہ تھی. اچھا 2-3 میرے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ انڈسٹری میں چلے گئے تھے. فرم میں پے اسکیل کم ہوتا تھا, سیلری بہت کم ہوتی تھی, اور گاڑی بھی چھوٹی ملتی تھی, کلٹس ملتی تھی اس زمانے میں. اور جو میرے دوست یار انڈسٹریز میں چلے گئے ان کو اس زمانے میں کورولا مل رہی تھی, سیلریز بھی اچھی تھی, چیزیں بھی اچھی تھی. آئی تھنک جو ڈیسیشن بندہ لینا وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, رادر دین کہ جی اس کے پاس یہ ہے یا پھر انڈسٹری کے یہ فائدہ ہے اس کے پتہ. آپ یہ انالائز کریں کہ جی آپ کس پرپز سے, اگر کوئی بھی ڈیسیشن لے رہے ہیں تو کس پرپز سے لے رہے ہیں. تو میرا پرپز یہ تھا کہ جی کچھ کام سیکھ جاؤں گا, اور آبویسلی انٹرنیشنل اپارچونیٹیز بہت تھی. اگین سیلری کم تھی, گاڑی چھوٹی تھی, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں پھر لنڈن گیا. اب آپ سوچیں چولی کا لونڈا لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو میں کیونکہ تو پھر اس وقت جب لنڈن گئے تو اگین 10-12 لوگ, ہم 15 لوگ سارے کے سارے لنڈن میں ہماری پوسٹنگ ہوئی. تو ایک بڑا اچھا ایکسپوجر ملتا ہے, انٹرنیشنل ایکسپوجر ملتا ہے. جب وہاں پہ میں نے کام کیا تو پھر بات یہ نہیں ہوتی کہ جی میں ایک آڈیٹر ہوں, بات یہ تھی کہ جی میں آئی کیپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں آئی کیپ کا کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اور مجھے یاد ہے میں آر بی ایس کا آڈٹ کر رہا تھا, رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کا. تو اس میں جو ٹیم تھی اس میں ہم پاکستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی تھے, انڈین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی تھے, ملیشیا سے بھی تھے, انڈونیشیا سے بھی تھے, اور یو ایس سے بھی تھے, یو کے سے بھی تھے, مالٹا سے بھی تھے. دنیا کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وہاں پہ موجود ہیں, اور اس میں سے آپ بھی ایک ہو. اور اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یار اب یہ صرف اپنا کچھ نہیں ہے, آئی مین اب یہ بتانا ہے کہ جی پاکستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک نیشنل لیول پہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ